جن بیٹوں کے لیے تم نے دن رات ایک کیا تھا نا، جن بیٹوں کی پرورش، تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کو اعلیٰ معیار تک لے جانے میں تو نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی، یہی بیٹے قیامت کے دن کہیں گے ابے سانو یہ کام سکھایا سی اسی تھی نہیں سی لگتے، وہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اگر ان کو وبال جان بننے سے بچانا ہے تو پھر ان کو نیک رستے پہ حلال کمائی کے ذریعے پرورش کرنی ہوگی۔ ایک اور ساری چیزیں اسی پہ آپ لے لیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ پہلے عورت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ عورتوں کے ساتھ یہ جو محبت یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیے، یہ حدیث شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہو، حدیث سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دنیا کی 3 چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ حالانکہ نبی کے دل میں دنیا کی محبت سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، لیکن حضور فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ نے دنیا کی 3 چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 خوشبو اور نمبر 3 نماز۔ مرنے کے بعد تو بندہ مکلف نہیں ہوتا نا، نماز مرنے کے بعد نہیں پڑھی جاتی، نماز مرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے جو دنیا کا عمل ہوا۔ فرمایا یہ 3 چیزوں کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھ دی۔ تو ان چیزوں سے محبت ایک فطری عمل ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ محبت آپ کو دین کے قریب کرتی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر وہ محبت آپ کو دین سے دور لے جاتی ہے تو آپ ناکام ہیں۔ خوشبو آپ لگاتے ہیں اس لیے لگا کے مسجد میں آتے ہیں کہ مسجد کا ماحول خوشبودار ہونا چاہیے اور میرے ساتھ والے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، تو باعث ثواب ہے۔ اور آپ خوشبو اس نیت سے لگا کے باہر نکلتے ہیں کہ لوگوں کو میں بتاؤں کہ میرے پاس کتنی اعلیٰ ترین کی خوشبو ہے، تو پھر یہ تکبر کے زمرے میں چلی جاتی، وہ ثواب نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ عورت پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ رکھی، یہی عورت انسان کو جنت بھی پہنچاتی ہے اور یہی عورت انسان کو دوزخ کا ایندھن بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے، عورتوں کا مجمع تھا، تو آپ گزرے، آپ نے کہا اے عورتوں کی، اے گروہ نساء صدقہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ تعداد عورتوں کی کیوں ہے جہنم میں جانے کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 وجہ۔ ایک تو تم بات بات پہ کوستی اور لعنت کرتی ہو، سنی گا؟ ایک وجہ کہ تم بات بات پہ لعنت کرتی ہو، کوستی ہو، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر کی نافرمانی، یہ تو نافرمانی کی بات ہے، تو بعض گناہگار کناں نال سنے کیونکہ جڑے پھول اپنے شوہر نو سناندیاں نے نا، الامان والا پیس، ان کو یہ حدیث جا کے سنائیں، ان کو یہ حدیث جا کے سنائیں کہ استاد صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے، اگر ان کو حوالہ چاہیے تو حوالہ بھی دیں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اتھینٹک بات ہے کہ 2 وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ لعن طعن کرتی ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ جس کو اس دنیا میں اچھی بیوی مل گئی، سمجھو کہ اس کو جنت کا ساتھی مل گیا، دنیا میں جنت کا ساتھی مل گیا۔ دونوں طرف باتیں بتائی، دونوں کے حق حقوق کا خیال رکھا کہ اچھی نیک صالح بیوی مل گئی، سمجھو دنیا میں جنت کا ساتھی، کہ دوسرے والی ہے تو پھر آپ کے ساتھ آپ کا اپنا بیڑا تو گیا، وہ خود تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے گے صنم، خود تو گئے آپ کو بھی لے جائیں گے، کیونکہ وہ گناہ پہ آپ کو ابھاری ہے۔ اس لیے عورت کے ساتھ محبت، یعنی اپنی عورت بیوی کے ساتھ محبت منع نہیں ہے، وہ محبت آپ کو ناجائز کام پہ لے جائے یہ منع۔ اسی طرح بیٹے کی محبت ناجائز نہیں ہے، وہ بیٹوں کی محبت آپ کو ناجائز کمائی کا ذریعہ بنا لے، یا آپ مجبور ہو جائیں کہ ان کی تعلیم دلانے کے لیے آپ کو ناجائز کام کرنا پڑے، دھوکہ، فرار، جھوٹ، غصب، یہ چیزیں پھر یہ جائے